اور اب میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب سے تشریف لائیں. ہمارے بڑے معروف کالم نگار ہیں, میڈیا سے ان کا تعلق ہے, اور کوئی لگی لپٹی کے بغیر بڑی کھری بات کرنے کی ریپوٹیشن ہے ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب کی. اور انہوں نے حالانکہ بہت تھوڑی دیر کتاب کو دیکھا ہے, لیکن انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ کتاب پر بات کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر غافر شہزاد. بہت شکریہ جی. میں ماورا شخص کا بھی بہت شکر گزار ہوں, خالد شریف صاحب کا بھی. میں نے ریکویسٹ کی, اصل میں ابھی دیکھ رہا تھا کتاب, تو کتاب نے جیسے مجھے پکڑ لیا, اس کے موضوعات جس طرح کے تھے, تو مجھے بالکل ایسے لگا جیسے میں اور جاوید ورک صاحب پتہ نہیں کسی نہ کسی ستارے کے اوپر ہم کو اکٹھے ہی سوچتے ہیں چیزوں کے بارے میں. اور جس طرح کی کنفیوژن, جس کو یہ کنفیوژن کہتے ہیں, بنیادی طور پر تو میں اسے نہیں کنفیوژن کہوں گا, وہ تو بڑے سمپل سے ورڈز میں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر کتاب میں جو موضوعات ہیں اور جس انداز سے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے, وہ تو ہیومن بینگ کا جو مطلب کئی ہزار سال کا جو سمجھ اور شعور کا جو سفر ہے, وہ جن مراحل سے گزرا ہے, ان مراحل کی کے مختلف امیجز ہیں جو ہمیں ان کی اس کتاب میں ملتے ہیں. ہیومن بینگ نے جس وقت بھی یہ مین یونیورس اور گاڈ کا جو ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے, اور اس نے جب آنکھ کھولی ہے اور اسے یہ نظر آیا کہ ایک تو وہ خود ہے جو ہے, اور ایک یہ جو کائنات تھی اس کے سامنے وہ تھی, تو اس کا جو پہلا ڈائلاگ ہے وہ کائنات کے ساتھ اس کا پہلا ڈائلاگ ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے, کیسی ہے, اس کے اندر جو فینامناز ہو رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. جب اسے سمجھ نہیں آتی, جب وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, تو وہاں سے گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ماورا ایسی بات موجود ہے. وجہ کیا ہے کہ انسان کی عقل اور سمجھ جو ہے اس میں چونکہ ان سوالوں کے جواب نہیں آتے, تو اپنی سہولت کے لیے ایک خدا کا تصور جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے. وہ پھر بعد میں مورتیاں بنتی ہیں, بت بنتے ہیں, یا اللہ کے مختلف نام جیسے وہ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, جو مختلف کیفیات ہیں, اس کی شکل میں انسان نے اپنی مجبوریوں کا بیسیکلی اس شکل میں اظہار کیا ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ جاوید ورک صاحب بھی اس انسان کے اس سارے سفر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ جو کائنات کے بڑے فینامناز ہیں, انسان کیسے پیدا ہوا, کہاں سے آیا, کس طرح سے اس نے نیچر کے ساتھ مکالمہ کیا, اور کن کن چیزوں سے کیا کیا رزلٹس اس نے نکالے ہیں, اس کے امیجز یہ بیان کرتے کرتے, اب چونکہ ان کے سامنے ویسٹ کی پوری ٹریڈیشن بھی ہے پوئٹری کی کہ کس طرح سے مختلف ایکسپریشنز جو اس میں بیان کرتے رہے ہیں, اور وہ کن مراحل سے گزر کے وہ جو پوئٹری ہے وہ کہاں پہ آ چکی ہے, تو یہ اس کے باوجود اس پوری جو شعری روایت ویسٹ کی ہے اس کو یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اچھا, اب اس میں بہت مزیدار بات یہ ہے کہ اگر ایسٹرن پوئٹری ان کو ٹریپ کر لیتی, تو جو ویژن ہمیں براڈر ان کے ہاں اس شاعری میں اور ان نظموں میں نظر آتی ہے, وہ ہمیں ان کے ہاں بالکل اس کا اظہار جو ہے وہ نہیں مل سکنا تھا. اور ظاہر ہے یہ اس دنیا سے اٹھ کے ایک بڑے گروپ پہ بیٹھ کے انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہے, پڑھا ہے, اس وجہ سے اس کا جو فنامنا ہے وہ سمجھنے کا ویژن جو ہے وہ زیادہ براڈر ہے. اچھا, یہ پڑھتے ہوئے مجھے یوں لگ رہا تھا, ویسے تو ہم دوست بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم جو اردو میں لکھنے والے ہیں وہ عام طور پہ شاعری یا افسانہ کا ایک محدود سے منظرنامے پہ رکھ کے, اور زیادہ سے زیادہ انسانی جو ہیومن بینگ کا جو ریلیشن شپ ہے آپس میں, اس سے کوئی نہ کوئی بات نکال کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا ادب کریٹ کیا ہے. لیکن اس کتاب کو پڑھ کے مجھے لگا کہ یہ جو ہیومن بینگ کے ریلیشن شپس کو سمجھنا, اور اس کو سائیکالوجی میں, فلاسفی میں, ہسٹری میں, اور کوئی ایک نتیجہ نکال کے کسی اس میں تخلیق میں پیش کر دینا, اس کتاب کے سامنے وہ تو بہت معمولی سا کام مجھے نظر آتا ہے. یہ بڑے اسکیل کے اوپر چیزوں کو دیکھ کے انہوں نے اس کتاب میں پیش کیا ہے. میں تھوڑا میرے ذہن میں آ رہا تھا ایجپشنز کا, کہ انہوں نے جب کائنات کو دیکھا تو انہوں نے ہندسے کی شکل میں, یعنی جیومیٹری اور میتھ کی شکل میں انہوں نے اس کو دیکھا. اچھا, جب ہمارے انڈین ٹریڈیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایسٹرالوجی کے کانسیپٹ میں دیکھا, اور ایسٹرالوجی کا جو امپیکٹ بنتا ہے زمین کے اوپر اور انسانوں کے اوپر, اس کا زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ ہے. اچھا, یہ دو مختلف جگہوں پہ اوپر سویلائزیشنز ہیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں, اور پھر اب گلوبل ورلڈ میں اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں, اور اس سے جو ایک خوبصورت شکل اظہار کی ہمارے سامنے آتی ہے, وہ اس کتاب میں, ان نظموں میں جاوید ورک صاحب میں وہ پیش کرتے ہیں. اور یہ ایسی خوبصورت نظمیں ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے,
ان کا نظم کا جو ایک صوتی تاثر بنتا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، بوجھل نہیں کرتی اور اتنی آسان زبان میں لکھی گئی ہے کہ اس کے اندر جو ایک پوئٹک ٹچ ہے وہ بھی آپ محسوس کرتے ہیں اور اس کی جو فضا بنتی ہے اس کے اندر بھی آپ رہتے ہیں۔ تو میں تو بس خالد صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے بلا لیا اور میں اس کتاب اور اس شاعری سے اور جاوید صاحب سے متعارف ہو گیا، کیونکہ عام طور پہ نا انگلش میں فکشن لکھنا ہو یا پوئٹری تو وہ ذرا روپ ڈالنے کے لیے ہو، یہ روپ ڈالنے والی شاعری نہیں ہے، یہ شاعری آپ کو امپریس کرتی ہے، آپ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔